السلام علیکم ایوان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ریالٹی آف لائف کے اوپر، تو ہم آج اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ریالٹی آف لائف کے اوپر جو میں آپ لوگوں سے بات کروں گی، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی فلاسفیکل باتیں کرنا اسٹارٹ کر دوں گی، زندگی کی فلاسفی سمجھانا اسٹارٹ کر دوں گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم نارمل ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری زندگی کی جو حقیقتیں ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج۔ ہم سب سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، یوز ٹو ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے۔ ڈفرینٹ ایپس کے تھرو ہم ان لوگوں کے بارے میں جاننا شروع ہو گئے، ان لوگوں سے کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل انسٹا کے تھرو، فیس بک کے تھرو، اسنیپ چیٹ کے تھرو، ٹک ٹاک کے تھرو، اور سب سے بڑا میڈیم یوٹیوب کے تھرو ہم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا شروع گئے تھرو ان کے ولاگس کے۔ ہم لوگ بہت سے لوگوں کے ولاگس دیکھتے ہیں، ڈیلی ولاگنگ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ولاگس دیکھتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، ان کے بزنس کو گرو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو گرو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم فار ایگزامپل اگر میں کسی کا ولاگنگ چینل دیکھ رہی ہوں، اس کے ولاگس ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی ہوں، تو میں کیا دیکھ رہی ہوں اس میں کہ وہ لوگ کتنی خوش ہیں، اپنی لائف میں گرو کر رہے ہیں، ڈے بائی ڈے بزنس ان کا گرو ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ کامیاب سے کامیاب تر ہوتے جا رہے ہیں، بہت خوش ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ مگر کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ 10 منٹ کی یا 12 منٹ کی یا چلے 20 منٹ کی ویڈیو میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے فرینڈز۔ وہ ہمیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں یا ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس گرو کے پیچھے، اس کامیابی کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہوتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں سہا ہوتا، ہم لوگ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم بس کیا دیکھ رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا کی بات بھی نہیں کرتے ہیں ہم، تو ایک نارمل میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارا ایک فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم یونیورسٹی لائف تک ایک ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یونیورسٹیز کے بعد ہم لوگ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، فیملی بن جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر 5 ایئرز یا 10 ایئرز ہم اسی فرینڈ کو ملتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں بہت خوش ہے بظاہر، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، ایک اچھا گھر ہے، ایک اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، اس کے بعد ایک اچھی سی جاب ہے، یا اس نے اپنا بزنس اوپن کر لیا ہے، وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا، ہم صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت کامیاب ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس کامیابی کے پیچھے، اس اچھی گاڑی کے پیچھے، اس اچھے گھر کے پیچھے، اتنا اچھا بزنس ہونے کے پیچھے، اتنی لگژری لائف ہونے کے پیچھے اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی اسٹرگل کی ہے، کیا کچھ نہیں برداشت کیا، اس نے کتنا کچھ اس کامیابی کی خاطر اپنی لائف میں سے چیزوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی لائف میں سے ان چیزوں کو مائنس کیا جو وہ کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اس کی پسند کی بہت سی چیزیں ہوں گی۔ فار ایگزامپل اس نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی فیوریٹ اسپورٹ کو چھوڑا ہوگا جو اس کی لائف ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، فار ایگزامپل ایک انسان کو فٹ بال کھیلنا بہت پسند ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں 24/7 اس کو کھیلتا رہوں، یا دن میں 2 سے 3 گھنٹے تو میں لازمی فٹ بال کو دوں، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ بننا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنا کیریئر سیکیور کرنا ہے، تو وہ جو 3 یا 2 گھنٹے وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا بھی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہے، وہ نہیں کھیل رہا فٹ بال صرف اس لیے کہ اس نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ اس میں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی من پسند چیز کو ختم کر رہا ہے، اپنی لائف سے نکال رہا ہے۔ ہم ہمیشہ نا امیجنیشن کی لائف میں رہتے ہیں، ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں، فیری ٹیلز کی لائف میں جی رہے ہوتے ہیں، ہم حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں زندگی میں کبھی۔ فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں، ہم سب کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کا ٹیسٹ دیا، فار ایگزامپل ٹھیک ہے، ہم نے ایک جاب کے لیے ہم نے انٹرویو دے دیا، تو ہم کیا سوچیں گے کہ بھائی میں نے تو کلیئر کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کبھی سوچتے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہم اس انٹرویو میں رہ بھی سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کسی ایگزام میں اپیئر ہوئے، اس ایگزام میں ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کیا سوچتے ہیں، ہم پاس ہو جائیں گے، ہم ریجیکٹ نہیں ہونے والے، ہم
ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے کبھی فیلئر کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا جو کہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہم کہ ہم زندگی میں کبھی ناکام بھی ہو سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک ہی چیز کو سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہی ہوں گے. ایک بات کہ ہم اگر تھرو سوشل میڈیا یا یوں ہی کسی کو، اپنے جاننے والے کو، اپنے دوست کو، اپنے کزن کو، کسی کو بھی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی زندگی میں خوشیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم صرف وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سامنے والا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. ہم اس چکر میں کیا کرتے ہیں، اپنی لائف کی جو حقیقت ہے، ہماری زندگی کی جو حقیقت ہے، ہم اس کو تسلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم سامنے والے کی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پہ ہوتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے، اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی ہوتی ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سکون میں مطمئن ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں، سب کی زندگی میں اچھا ٹائم بھی آتا ہے، برا ٹائم بھی آتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس دونوں سائڈس پہ رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی ہی صرف ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، دوسرے کی زندگی اپ کی طرف جا رہی ہے، دوسرا بہت خوش ہے، آپ بہت اداس ہو اور تکلیف میں ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں امیجنیشن سے نکلنا ہوتا ہے، اپنی فیری ٹیل سے نکلنا ہوتا ہے، حقیقت کی دنیا میں آنا ہوتا ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ریالٹی کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک ہم سکون میں نہیں رہ سکتے. ہم سب کی ایک شکایت رہتی ہے، سکون نہیں ہے مجھے، سیٹسفیکشن نہیں ہے مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے. اس کی سب سے بڑی جڑ میں سے ایک جڑ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، حقیقت پسندانہ سوچ نہیں رکھتے. ہم لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کیا، فار ایگزامپل میں نے فلاں بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے اس میں پروفٹ کی جگہ لاس بھی ہو سکتا ہے. مجھے اگر ایک دن میں 4 گنا فائدہ ہوا ہے تو دوسرے دن مجھے 2 یا 3 گنا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو ہم جب فیلئرز کے لیے، نقصان کے لیے اپنے آپ کو ریڈی نہیں کریں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جہاں زندگی میں آپ کو خوشیاں ملنی ہیں وہیں آپ کو تکلیف بھی ملنی ہے، دکھ بھی ملنا ہے، تو ہم کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون رکھنا ہے، خود کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے، بے چینی اور گھبراہٹ سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا ہے، تو حقیقت کو تسلیم کریں. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ زندگی میں جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا، جہاں پہ ہمیں سکسیس ملے گی، اسی پہ ہمیں نقصان بھی ہوگا، ادھر ہی ہمیں فیلئر کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں گاڑی کی. سب کے پاس گاڑی تو ہوگی، اگر نہیں بھی ہے تو ہم نے دیکھی تو ہوگی نا. گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک ٹائر اس میں ہوا نہیں ہے، یا وہ خراب ہو گیا کسی صورت میں، یا اس کو نکال دیں تو 3 ٹائر تو ہے نا، گاڑی تو چل سکتی ہے. ایک نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے، 3 ٹائر ہے، گاڑی چلا لو، کبھی چلے گی. سوچیں کبھی وہ گاڑی 3 ٹائر کے اوپر چل سکتی ہے، جب تک چوتھا ٹائر نہیں ہوگا وہ گاڑی نہیں چلے گی. زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے. جہاں پہ خوشیاں وہیں تکلیفیں ہیں، جہاں سکھ ہے وہیں دکھ ہے، جہاں سکسیس ہے وہیں فیلئر ہے، جہاں فائدہ ہے وہیں نقصان ہے. اور زندگی کا مزہ بھی اس چیز میں ہے. جب تک یہ چیزیں بیلنس میں نہیں رہیں گی نا، صرف خوشیاں ہوں گی، تو بھی ہم لوگ بور ہو جائیں گے. بور کیا، ہم لوگ کی لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ رہے گی نہیں. صرف دکھ رہیں گے تو بھی یہی حال ہوگا. سکھ اور دکھ جب ایکول ہوں گے نا تو ہمیں سکون ملے گا. اور ایک اور چیز، ہم دوسروں کو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ دوسرا اپنی لائف میں بڑا خوش ہے، بڑا سکون میں، بڑا مطمئن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں خوش ہے، واقعی میں سکون میں، واقعی میں مطمئن ہے. میں بھی وہ اپنی پرابلمس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہو، کسی اور طریقے سے ڈیل کر رہا ہو، جو ڈیلنگ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. وہ اپنی لائف کی پرابلمس کو، ڈیفیکلٹ سچویشن کو ہنس کے گزارتا ہو، یا میں بھی وہ ہمیں دکھانا ہی نہ چاہتا ہو. اور ہم لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ارے واہ بھائی میرا فلاں دوست تو بڑا خوش ہے. اب چاہے اس بیچارے کو آپ سے 10 گنا زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا،
10 गुना ज्यादा वो परेशानी में मुब्तला होगा, पर वो अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफ को डिस्कस नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा, खुद से ही डील कर रहा, और इस तरीके से डील कर रहा है कि उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ किसी और के सामने ना आए और वो उसको तरीके से हैंडल भी कर ले। ये चीज सीखने की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जिंदगी में जो है वो हर एक की प्रॉब्लम है, हर एक को तकलीफ है, हर एक को परेशानी है, मगर सिर्फ और सिर्फ उसको हल करने का तरीका डिफरेंट है, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, समटाइम हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, हम वबाल मचा देते हैं, हल्ला मचा देते हैं, उस तकलीफ का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, उस परेशानी का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हम रिलैक्स फील नहीं करते हैं, रिलैक्स फील में सोचते नहीं है, पीसफुल नहीं रहते हम लोग, जो हमारी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ है। और हम लोग हमेशा नेगेटिव सोच में मुब्तला रहते हैं, फला बंदा बड़ा खुश है, फला बंदा बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार है, सिर्फ इसी को वो हमें दिखा रहा है। रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ये सोचें कि अगर 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम उसकी खुशी के पार्ट्स को देख रहे हैं, तो शायद उस 10-15 मिनट के अलावा की जो लाइफ है उसमें वो कहीं ना कहीं परेशान भी होगा, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ भी होगी, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता होगा। जब हमारी जहन में चीज आना शुरू हो जाएगी ना, हम हकीकत को तस्लीम करना स्टार्ट कर देंगे, जिंदगी की हकीकत को जिस दिन हमने तस्लीम कर लिया उस दिन हम सुकून में आना शुरू हो जाएंगे, उस दिन हम हर तकलीफ को भूल जाएंगे, हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। आज की हमारी वीडियो इस चीज के ऊपर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी में फैलाएं, पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज और थैंक यू।